مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ختم نبوت ملا عوام کو امام مہدی اور مسیح کے متعلق بہت دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ بھی لائیو ٹیلی ویژن پہ. ان کو پتہ ہے کہ عوام الناس کتب کا مطالعہ نہیں کریں گے. اس ویڈیو میں ہم ثابت کریں گے کہ مظفر شاہ قادری جو کہ ایک بریلوی مفتی ہے، اس نے امام مہدی کے متعلق جو عوام کو بتایا بالکل غلط بتایا، اپنے ہی علماء کی مخالفت کی. جو ان کے آنے کے بارے میں ہے کہ ان کا نزول ہوگا اور وہ قرب قیامت ہوگا. صحیح. اور یہ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ہے کہ جب ان کا نزول ہوگا. اللہ اکبر. پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ انہوں نے دوسرے علماء کو بے نقاب کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ امام مہدی کا نزول ہوگا. اور آج کل کے ختم نبوت ملا یہ کہتے ہیں کہ نزول کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آسمان سے جسم کے ساتھ آئے گا، کیونکہ یہی ان کا عقیدہ نزول مسیح کے متعلق ہے. جبکہ واضح ہے کہ نزلہ ان اشخاص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے آتے ہیں، اور یہی لفظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں بھی آیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا. اب کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پہ آسمان سے آئے تھے یا اسی زمین میں پیدا ہوئے؟ اس سے یہ واضح ثابت ہو گیا کہ نزول مسیح کی پیش گوئی کا بھی یہی مطلب تھا کہ اسی امت میں سے ایک امام آئیں گے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح امت کی اصلاح کریں گے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی اصلاح کی، یہ مسیح مسلمانوں کی اصلاح کریں گے. اس وقت کے تمام اجلہ اولیاء صالحین خود آپ کو پہچانیں گے. اور امام مہدی جب آئیں گے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے سورج نکل آیا تو سب نے پہچان لیا. وہ جب ظاہر ہو جائیں گے تو ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ امام مہدی کون ہے، اور بالخصوص وہ اس بات کا اقرار کریں گے جو اس وقت کے علم کے نائبین ہوں گے اور اس وقت کے علماء ہوں گے، اصفیاء ہوں گے. وہ اب یہ ایک بہت خطرناک دعویٰ ہے جو کہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور ان کی کتب کے بھی خلاف ہے. کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورج نہیں تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. لیکن پھر بھی آج دنیا میں سب سے زیادہ مخالفت اس سورج کی ہوتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ کیونکہ امام مہدی سورج ہیں سارے ان کو مان لیں گے، جو کہ بالکل غلط بات ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی آتا ہے اس کی مخالفت ہی ہوتی ہے. نہ صرف یہ، آپ کی علماء نے کشف کے ذریعے سے یہ بتایا کہ جب امام مہدی آئیں گے تو جو فقہاء اور علماء ہوں گے وہ ان کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے. تو آپ نے اپنی کتب کی بھی مخالفت کر دی ہے. حضرت ابن عربی رحمہ اللہ جو کہ ان بریلویوں کے لیے شیخ اکبر ہیں اور ان کے پاس لوح محفوظ کا علم تھا ان کے نزدیک، وہ واضح کہتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ان کے سب سے جو بڑے دشمن ہوں گے وہ فقہاء اور علماء ہی ہوں گے. پھر حضرت امام سرہندی رحمہ اللہ جو کہ ان بریلویوں کے لیے مجدد الف ثانی ہیں، یعنی 1000 سال کے مجدد، وہ واضح کہتے ہیں کہ جب مسیح آئیں گے تو جو عوام ہوگی وہ ان کو قرآن اور احادیث کے خلاف جانیں گے. مہدی کا آنا کب ہے یہ مجھے نہیں پتا، 2 سال میں آنا ہے کہ 100 سال میں آنا ہے کہ 1000 سال میں، اس کا علم نہیں ہے. کہ اللہ میرا جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. لیکن حالات ایسے آ چکے ہیں کہ امام مہدی آ کے کہہ بھی دیں گے نا تو میں مہدی ہوں، بہت سارے مسلمان انکار کر دیں گے کہ آپ مہدی نہیں ہیں. بہت سارے مسلمان انکار کر دیں گے کہ آپ مہدی نہیں ہیں. مہدی کو بھی نا لوگ شروع میں جعلی سمجھیں گے، ان کو قتل کرنے کے لیے بھی لوگ جائیں گے، ان کو قتل کرنے کے لیے بھی لوگ جائیں گے، ان کو قتل کرنے کے لیے بھی لوگ جائیں گے. لیکن حق آ جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے دین قبول کرنے سے انکار کیا، اور اس کی ریزن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں بتائی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل دین قیامت کے دن اسلام ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام کے آ جانے کے بعد جو
یہود و نصارہ نے اس دین کے ساتھ اختلاف کیا تو وہ بغیم بینہم کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے کیا۔ یہ ضد اتنی بری چیز ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو تب بھی انسان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وقت کے جو پیغمبر ہوا کرتے تھے، ان کے مخالفین کون لوگ ہوا کرتے تھے؟ یا اس ایریے کے بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے یا علماء؟ کبھی عوام الناس نہیں کھڑی ہوئی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نا وہ جو ابو سفیان کی اور کیسر روم کی گفتگو ہے، تو وہ اس سے سوال پوچھتا ہے بتائیں ایمان کون لا رہا ہے؟ ان کا غریب غریب لوگ ہی لے کے آتے، تقریباً نہیں لے آنا ہے نا، کیونکہ غریب تو پہلے ہی پیس رہے ہوتے ہیں، ان کو تو امید کی کرن نظر آتا ہے پیغمبر کہ چلو یہ ہمیں کوئی انصاف دلوائے گا۔ امیر لوگ سٹیک پہ لگے ہوتے ہیں، ان کی چودراہٹیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، سرداروں کی سرداریاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، وہ تو پیغمبروں کے پھر مخالفین بنتے ہیں نا، اور علماء بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کس نے کی تھی؟ علماء یہود نے۔ یہ یروشلم کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں جا کے دعوت توحید بلند کیا کرتے تھے تو ان کی مخالفت پہ کون کھڑا ہوتا تھا؟ علماء یہود۔ تو مولوی اتنی پیڑی شاہ ہے کہ پیغمبروں کے خلاف کھلو جاندہ جے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اور یہ اتنی بری کیٹیگری ہے کہ ان کو پیغمبر بھی آ کے سمجھائے نا تو یہ بات نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، الٹا یہ انبیاء کی توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی مخالفت کس نے کی ہے مدینے میں؟ پہلے اوس اور خزرج کو یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ قتال کریں گے، پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی۔ اور جب نبی علیہ السلام آ گئے تو یہ یہودی مخالف ہو گئے۔ تو یہود کے علماء تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی جگہ تھے نا، جہاں 70-80 سال کے سفید داڑھیوں والے مولوی بیٹھے ہوں یہودیوں کے، وہاں ایک 50 سال کا کالی داڑھی والا بندہ چلا جائے تو وہ بچے ہی ہیں، کہیں گے یہ کالی داڑھی والا سفید داڑھی، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں۔ تو پیغمبر کی مخالفت پہ بھی مولوی کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج بھی جو دعوت پیغمبر کے پیٹرن پہ کھڑی ہوگی سب سے پہلے مولوی مخالفت کرے گا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا مولوی، چاہے ہندوؤں کا ہو پنڈت، چاہے وہ جیوز اور کرسچنز کے پادری ہوں، چاہے سکھوں کے گرو ہوں، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری کتابیں ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ صرف یہ مسلمانوں کا مولوی ہے جو کہتا ہے قرآن بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے جو صدیوں سے ہم نے کہانیاں کرائی ہیں نا، قرآن میں وہ کہانیاں نہیں لکھی۔